کہ بھئی یہ پھر آئی کہاں سے؟ تو تعجب ہوگا آپ لوگوں کو، بہت تعجب ہوگا۔ اس کی شروعات کرنے والے ہیں اسماعیلی فاطمد شیعہ۔ یہ کس بلا کا نام ہے؟ اسماعیلی فاطمد شیعہ، جسے ہم عام طور پر اردو زبان جاننے والے لوگ، ہندوستان پاکستان میں رہنے والے لوگ انہیں کھوجا شیعہ کہتے ہیں۔ کھوجا یہ جو لفظ ہے، کھوجا یہ لفظ فارسی کے اسی لفظ کا متبادل ہے، یا اسی کا ایک اور انداز بیان ہے جسے ہم خواجہ کہتے ہیں۔ خواجہ لفظ، خواجہ نظام الدین اولیاء، اور اس طریقے سے خواجہ کے الفاظ کئی اور ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں جسے اکثر لوگ ولی اللہ یا نیک لوگ کہتے ہیں۔ تو خواجہ یہ دراصل اس کا دوسرا ایک انداز کلام یا بیان ہے کھوجا۔ تو یہ جو کھوجا شیعہ مسلمان، یہ اسماعیلی شیعہ کون ہے؟ تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 909 عیسوی سے لے کر 1171 عیسوی تک، 909 کرسچن ایرا سے 1171 کرسچن ایرا تک مصر، آج کے ایجپٹ میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس کو قائم کرنے والے تھے دا سیون ورس، یعنی وہ لوگ جو شیعہ کے 12 امام ہیں، جسے ہم اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، اور جو آج کی ایران کے حکومت میں قائم ہیں، اور ایران کی اکثریت انہی کی ہے، اور ساری دنیا میں بھی جتنے شیعہ ہیں، اگر 100 شیعہ ہیں ساری دنیا میں، تو اس میں کہ تقریباً 95% شیعہ اثنا عشری جو 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا ان کے پاس کا فرقہ یا گروپ ہے، وہ ہے اسماعیلی شیعوں کا۔ تو یہ اسماعیلی شیعہ یہ نام کیسے پڑ گیا؟ تو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو چھٹے امام مانے جاتے ہیں شیعوں کے، ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل بن جعفر، اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی دی تھی کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ امام ہوں گے اسماعیل میرے بڑے بیٹے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اسماعیل بن جعفر کا انتقال جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں ہی ہو گیا۔ تو جو ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ، جسے کاظم بھی کہتے ہیں یا موسیٰ کاظم بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو لوگ ان کو اپنا امام مانے اور پھر ان کے بعد 12ویں امام تک چلے گئے، انہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بات پر اٹل ہو گئے کہ نہیں، امام جعفر صادق نے اگر کہا کہ اسماعیل بن جعفر وہ امام ہوں گے جس کا انتقال ہو گیا، تب بھی ہم انہی کو امام مانیں گے اور انہی کی امامت کو قبول کریں گے، اس بات پر جو اڑ گئے، اور پھر وہاں سے ایک جو پورا فرقہ شروع ہو گیا، اسے 7 اماموں والا فرقہ، انگلش میں 7 ورس، اور ان کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسماعیلی شیعہ ہی ان کے جو امام ہے آغا خان، اب یہ بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ آغا خان کہاں سے بن گئے، تو پتہ چلا کہ حسن علی یہ پہلے آغا خان تھے، اور یہ جو حسن علی تھے یہ شیعہ امامت میں ایران میں جب امامت کر رہے تھے، تو ایران کے ایک بادشاہ تھے فتح علی شاہ، انہوں نے ان کو لقب دیا تھا، حسن علی امام کو، جو اسماعیلی اماموں میں سے ایک امام تھے، ان کو انہوں نے لقب دیا تھا لگ بھگ 1860 سے 1880 کے بیچ میں، اور ان کو پکارنا شروع کیا آغا خان۔ آغا جب آپ اردو زبان میں لکھتے ہیں تو الف پر مد لگاتے ہیں، غین کے ساتھ الف لکھتے ہیں، لیکن یہ اصل لفظ ہے آقا خان۔ آقا جس کو آپ ماسٹر، میرے استاد، میرے پالنے والے، میرے آقا کہتے ہیں، آقا خان۔ اور خان فارسی زبان میں اکثر وہ لوگ بادشاہ کو کہتے تھے، چونکہ حسن علی ایک امام تھے اور پورے جو شیعہ تھے اسماعیلی شیعہ، وہ ان کو اپنا آقا مانتے تھے، ان کو اپنا پرورش کرنے والا، ان کو ہر چیز عطا کرنے والا مانتے تھے، اور ان کو اپنے بادشاہ کے طور پر دیکھتے تھے، تو ان کو لقب ملا آقا خان، جو بعد میں آغا خان ہو گیا۔ اور اب جو ہمارے آغا خانی امام ہیں، وہ 5ویں امام جو حال میں چوتھے امام کے انتقال کے بعد بنے شیعوں کے، اسماعیلی شیعوں کے آغا خان جو چوتھے آغا خان کا انتقال ہوا اس کے بعد بنے، ان کا نام ہے رحیم الحسینی۔ تو یہ ان کے آج امام ہیں، اور یہ 50ویں اسماعیلی شیعہ امام ہے، جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے بعد سے نمبر آتا ہے۔ اس میں ایک بیچ میں امام آئے جو 20ویں نمبر کے تھے، یعنی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو 20ویں، اس کے بعد اسماعیل بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اماموں میں جو 20ویں امام آئے، ان کا نام تھا عامر بھی احکام اللہ۔ یہ فاطمید شیعہ تھے اور مصر میں حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ
1030 ईस्वी में मीलादुन नबी के जश्न की पब्लिक में शुरुआत की, और ना सिर्फ वो मीलादुन नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाते थे, बल्कि वो अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश की सालगिरह का जश्न शुरू किया। और फिर हुआ ये कि 1171 में 1171 में सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़ातिमिद खिलाफत को मिस्र से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अय्यूबिद खिलाफत क़ायम की, अय्यूबी खिलाफत क़ायम हुई वहाँ पर। और 1171 में जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अय्यूबी खिलाफत क़ायम की, और 1193 में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से पहले उनका एक सिपह सालार था जो इराक़ के इलाक़े एरबिल में उन्होंने उसको गवर्नर बनाया था, और ये जो सिपह सालार था इसका नाम था मुज़फ़्फ़र उद्दीन। ये जो मुज़फ़्फ़र उद्दीन शख्स था, जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का 1193 में इंतकाल हो गया, तो इसने पहली मर्तबा उनके इंतकाल के बाद 1207 में सुन्नी दुनिया में पहली मर्तबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ को जश्न मीलादुन नबी का ऐलान किया, और फिर यहाँ से तारीख़ शुरू होती है सुन्नियों के अंदर 12 रबीउल अव्वल को जश्न मीलादुन नबी मनाने का।